تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے مسلسل متضاد اشارے مل رہے ہیں۔ بہتوں کو اندیشہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مذاکرات کی گاڑی کو بریک لگ سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کے چوتھے دور میں نہیں بیٹھے گی۔ عمر ایوب صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ عمران خان کی واضح ہدایت ہے کہ اگر حکومت عدالتی کمیشن نہیں بناتی تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب کے بقول ان کی کمیٹی کی مشاورت جو ہے جمعرات اور جمعے کو بھی جاری رہے گی اور 28 جنوری کو تحریک انصاف کو تحریری جواب دے دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بظاہر حکومت کا فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم اگلے 2 روز میں یا گھنٹوں میں کیا ہو جائے اس کے بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نون لیگ کے کئی کلیدی رہنما تحریک انصاف کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن حکومت ہی کے ایک حلقے میں یہ خیال موجود ہے کہ کسی طرح سیاسی حدت میں کمی لائی جائے، مگر حکومت اس کے لیے کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس پر ابھی بحث جاری ہے۔ اس معاملے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رائے بظاہر سب سے بھاری ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جو ہے سیاسی معاملات سے لا تعلق رکھنے کا تاثر دے رہی ہے، لیکن تحریک انصاف سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا اس کی مرضی اور منشا کے بغیر ممکن نہیں۔ ویسے بھی اس معاملے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک صفحے پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام اور محاذرائی کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان کی اولین ضرورت ہے، اور اس پہ تمام لوگوں کو، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے ہماری حکومت اشرافیہ جو ہے اس حدت میں کمی لانے کے لیے کیا راہ نکالتی ہے، ابھی یہ دیکھنا ہے۔ ویسے فواد چودھری صاحب کی ایکس پر یہ پوسٹ اہم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں عمران خان سے آج طویل گفتگو کا جو ہے موقع ملا۔ بقول فواد صاحب کے سابق وزیر اعظم جو ہے مذاکرات کی کامیابی کے متمنی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صرف جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ سینئر موسٹ جج صاحبان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں فواد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ملاقات کی تفصیل بھی پوچھیں گے اور مذاکرات میں حائل دشواریوں پر بھی بات کریں گے۔ آج ہی کے ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے ہے۔ پیکا آرڈیننس ترمیمی بل جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، جس کے مسودے کے مطابق آن لائن مواد جو ہے ریگولیٹ ہوگا اور نفرت انگیز تقاریر، غلط معلومات، تشدد یا نقصان پر اکسانے والے جو پوسٹ ہوں گی یا کوئی کانٹینٹ ہوگا اس پر کارروائی ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ اور ذمہ دارانہ انٹرنیٹ کے استعمال کا فروغ چاہتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ فواد چودھری صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے۔ فواد صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ عمران خان سے آپ کی ملاقات اور جو بھی وہاں گفتگو ہوئی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ذرا پہلے گفتگو شروع کرتے ہیں یہ پیکا ترمیمی بل سے، اور اس کے بارے میں جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ نفرت انگیز کانٹینٹ کو ہمیں جو ہے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں، آپ نے بھی اس پر کام کیا ہے، کیا آپ کا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، جب سب سے پہلے جب میں انفارمیشن منسٹر بنا اور جو میرا پہلا انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے 5 سال کے بعد جو ہے، یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ جس طریقے سے اس وقت سوشل میڈیا ٹیک اوور کر رہا ہے، ہمارا جو فارمل میڈیا ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہاں جی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ انیشیٹو شروع کیا 2019 میں، جہاں پہ ہم نے آسٹریلین لا اور انگلش لا دونوں کو ہم نے دیکھا، اور ہم نے ایک PMDA بنایا، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو اس وقت جو ہے وہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ کیبنٹ ہی جو ہے وہ دوڑ لگا گئی۔ وہ جو لا تھا وہ بنیادی طور پہ سول لا تھا۔ یہ جو پیکا لا انہوں نے بنایا ہے، اور ابھی بھی اس میں جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کرمنل لا بنا دیا۔ کبھی بھی آپ جو قوانین ہوتے ہیں جو قدغن لگاتے ہیں آپ کی گفتگو کے اوپر، بات چیت کے اوپر، رائٹ آف سپیچ کے اوپر، وہ کبھی کرمنل لا نہیں ہونا چاہیے، وہ سول لا ہونا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی یہ جو لا ہے یہ اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف، ان آوازوں کے خلاف جو آپ کے خلاف اٹھ سکتی ہیں، اور اس کا واحد مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو تنگ کر سکیں۔ مقصد جو ہے وہ صرف سیاسی ڈسنٹ کو مینیج کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ مطلب ایک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیف ہمیں انٹرنیٹ چاہیے، وہ مقصد نہیں ہے، وہ مقصد ہرگز نہیں ہے، نہ ہی وہ پورا ہونا ہے۔ کیونکہ لیکن آپ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پھر سسٹم اس میں آپ نے یہ بنا دیا ہے پیکا لا کا کہ جناب ٹرائبونل کے خلاف آپ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہی نہیں ہے، تو 3 سال کی آپ نے جو قید رکھی ہے
بالکل ایک آپ سمجھیں کہ اپنی خلاف ہر آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، جو بڑا انفارچونیٹ ہے. بہت ہی یہ اسی ڈریکونین وجہ سے لا ہے. جی 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 بالکل درست کہہ رہے ہیں. ڈریکونین لا ہے، اور اس پر بھی میں آپ کو ریسٹ شور کہ آپ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا یورپی یونین سے، آپ کو امریکہ سے، ہر جگہ سے. اور آپ جو یہ لاز آپ بنا رہے ہیں، ایکچولی یو آر پلئنگ ود دی اکانومی آف پاکستان. بالکل یو آر پلینگ وتھ فائر، کیونکہ ظاہر ہے ای یو کے جو ہیں شرائط ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. ٹرمپ صاحب نے بالکل سینسرشپ ختم کر دی اپنے ملک میں، تو یہ تمام بالکل ریسیپی فار مطلب ہے ڈیزاسٹر والی بات ہے. اچھا اب آتے ہیں حالات کی طرف. آج آپ کی عمران خان صاحب سے جیل میں آپ نے خود لکھا اپنی پوسٹ میں کہ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور پوسٹ پہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان جو ہے متمنی ہے کہ جی مذاکرات کامیاب ہوں. تو ٹھیک ہے، یہ تو ان کی خواہش ہے. پریکٹیکلی کیا لگ رہا ہے آپ کو جو مذاکرات جس طرح سے جا رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کا موڈ ہے کہ جو مطالبات جوڈیشل کمیشن کا ہے اس کو مانیں گے؟ ویسے عام تاثر تو یہی ہے کہ حکومت مذاکرات کامیاب نہیں دیکھے گی اور وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی. میرا تاثر تھوڑا مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ایک سمت میں جا رہے ہیں، پیس ضرور سلو ہے، اور جو معاملات ہیں ان میں یقینی طور کے اوپر ایک سمجھیے کہ کسی کو لگ نہیں رہا کہ کچھ جلدی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی مجھے لگتا یہی ہے کہ ساری پارٹیز وے کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ کدھر جائے گا، کیا بنے گا. اور اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں ان میں سوائے بات چیت کرنے کے اور ایک معاملات طے کرنے کے اور کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں ہی اس میں، ڈسپائٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں پرابلم ضرور ہے، خامیاں ضرور ہے، کہ فار ایگزامپل یہ جو مذاکرات ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل ہونا چاہیے تھا، محمود اچکزئی صاحب کو شامل ہونا چاہیے تھا، وہ شامل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایک پی ٹی آئی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نہیں ہو سکا. یہ ان کی غلطی ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی حکومت کو، پی ٹی آئی کو آنا پڑے گا کسی نہ کسی حل. اچھا جو آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اس میں آپ نے یہ نقطہ اٹھایا، کیونکہ آپ متواتر نہیں کہہ رہے، کئی ہفتوں مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی باقی حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے. تو یہ نقطہ آپ نے اٹھایا عمران خان صاحب کے سامنے، کیا جواب تھا ان کا؟ میں نے خان صاحب کے سامنے یہ نقطہ اپنی ہر ملاقات میں اٹھایا ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہونا چاہیے. اس کے اندر پریکٹیکل پرابلمز ہیں. ایک تو سیدھی بات ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی ہیوی وے کرتی ہے جے یو آئی میں اور پی ٹی آئی، اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ براہ راست مولانا فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور آپس میں تلخیاں بھی ہیں. سو میرا تو یہی ہے، اور آج خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے اور علی امین کو بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کو آپ مقامی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھیں. دیکھیے سیدھی بات ہے، میرے خیال میں پی ٹی آئی اکیلی جو ہے وہ اسٹریٹ پریشر نہیں بنا پائی جو ہونا چاہیے تھا. جے یو آئی اکیلی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الائنس ہونا بڑا اہم ہے. اور آج جو ہے میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بڑی طویل نشست رہی ہے. ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی ایک اپنے کچھ گلے شکوے ہیں یا جس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ پارٹیز قریب آ رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو آپ نے تجزیہ پیش کیا کہ جی وہ جو ڈی آئی خان کی ہے وہ بھی اس کا ایک پارٹ پلے کر رہی ہے، اس بات سے عمران خان متفق ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے اتحاد کے لیے، یا مطلب ہے کہتے ہیں نا کسی نقطے پہ آپ اتحاد کر لیتے ہیں، ایک ٹرانزیشنل قسم کا اتحاد ہوتا ہے؟ نہیں، عمران خان نہ صرف متفق ہیں بلکہ انہوں نے تو علی امین صاحب کے کنوے بھی کیا ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم اس وقت ذاتی اور یہ مقامی پالیٹکس کو پیچھے رکھ کے ہم آگے بڑھیں. اور یقینی طور کے اوپر دیکھیے نا ابھی آگے الیکشن کمیشن کا، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس کے بعد آپ کے مذاکرات میں اور آگے بڑھنے کا معاملہ ہے. تو ان باتوں میں آپ کو جے یو آئی کی مدد چاہیے. سو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی اور جے یو آئی کے لیے. اچھا فواز صاحب، آپ نے بھی یہ کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی فریقین جو ہیں خصوصاً حکومت کو اس بات کا انتظار ہے کوئی بیرونی دباؤ آئے.
آپ کے خیال میں یہ انتظار کرنا جو سمجھداری کی بات ہے یا اس دباؤ سے پہلے معاملات طے کر لیں؟ کیونکہ بیرونی دباؤ آئے گا وہ تو ایک جواز بنائے گا کسی چیز کے لیے، ہدف اس کا کچھ اور ہوگا، تو یہ ایک پروڈنٹ تھنکنگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں واشنگٹن میں، وہ پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ امپورٹنٹ ہے، وہ پاکستان آئے تھے اور ان کی ملاقاتیں یہاں پہ ہوئیں، امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی ہوئیں. انہوں نے یہی بات کہی ہے جو آپ نے کہی کہ دیکھیے انٹرنیشنل پریشر تو عمران خان کے لیے آنا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے وہ ان نوٹسڈ نہیں جائے گا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. اور میری رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو دباؤ میں کئی کام کرنے پڑے، آپ آپس میں بیٹھ کے یہ کام کر لیں. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جب باہر کی کہیں گے تو ہی ہم کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ کیا ہم اپنے معاملات خود نہیں طے کر سکتے؟ اور بالکل اسی لیے سمجھداری میں کی بات تو یہ. اچھا اس میں ایک اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے نون لیگ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو کرنٹس ہیں، بعض لوگ نرم گفتگو کر رہے ہیں، بعض لوگ بہت سخت لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں. پھر اسی مذاکرات کے ایک اور عنصر ہے اسٹیبلشمنٹ. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو مطلب فریق ہیں یہ کس طرح سے الائن ہوں گے؟ یا نون لیگ میں جو آپ کو ٹسل نظر آ رہی ہے یا جو وہ نظر آ رہا ہے دو مختلف خیال، وہ سوچی سمجھی اس کے تحت کر رہے ہیں یہ لوگ؟ پہلے تو اس پہ بات کریں آپ. نہیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں یہ تو رکھتی ہیں نا، وہ ایک گروپ رکھیں گے جو تلخ باتیں کرے گا، ایک گروپ رکھیں گے جو نرم باتیں کرے گا، تاکہ جو نتیجہ ہو اس کے مطابق وہ گروپ جو ہے وہ اس کو آگے کر دیں. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ ایک بفر پلان تو بناتی ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل بات تو یہ میری نظر میں مذاکرات تو ایک ہی نقطے پہ ہے نا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشن نئے کب ہونے. وہ الیکشن عمران خان کی جب آپ ریلیز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک کے نئے الیکشن. اب نئے الیکشن میں اور حکومت چاہتی ہے کہ اس کو وقت ملے. اصل مذاکرات یہی ہیں کہ نئے الیکشن میں اور عمران خان کا وقت، یہ دو چیزیں کہاں ملتی ہیں آپس میں آ کے، وہاں پہ پھر مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اچھا لیکن اس سے پہلے مطلب مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ ہونے کے لیے بڑی شرط یہ کہ جی جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو، اور اس پہ جو میری بات ہوئی ہے حکومت کے بعض لوگوں سے اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ممبر سے، تو نہیں لگتا کہ وہ اس معاملے پہ مطلب ہے کوئی آسانی سے ہتھیار ڈالیں گے یا اس کے اوپر رضامند ہوں گے. ان کا کہنا ہے یہ جی مطلب ہے کہ آپ مزید عدالتوں پہ ایک اور عدالت بنا دیں گے. ان کے بہت سارے تحفظات ہیں اس معاملے کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا غیر حقیقت پسندانہ ہے؟ میری نظر میں تو دیکھیں حکومت جو ہے اس کو اگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ان ججوں پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھے بغیر نہیں آگے چلیں گے، تو پھر تو کیا ہی ہو سکتا ہے. پھر تو آپ جو ہے وہ پھر حسن اور حسین نواز شریف پہ بنا دیں کمیشن، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں جتنی کمزور ہو گئی ہیں اور ججز کی جو حالت ہو گئی ہے، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور آپ کمیشن بنا لیتے. اصل جو جھگڑا ہے یا چیزیں ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کے کون ہوگا، آپ کا جج کون ہوگا اور ٹی او آرز کیا ہوں گے. یہ دو معاملات ہیں جن کے اوپر جس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا اس میں فیصلہ حکومت نہیں کرنا ہے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری سے ہوگی، یا سب سے جو اہم ووٹ ہوگا ویٹو وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے؟ ہر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے. اس حکومت کی تو دیکھیں نا سپیس نہیں ہے. اس حکومت کے پاس اتنی سپیس بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ملاقات ہی ارینج کروا سکیں. وہ آپ نے خود ہی دیکھا ہی ہے، اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور یہ رانا ثناء اللہ اور یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کوشش نہیں کر لی ملاقات کرانے کی، ملاقات نہیں کرا سکے. تو اب اس کے بعد آپ کیا یہ کہنا کہ نہیں یہ علیحدہ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے. تو اسٹیبلشمنٹ سے عوام کا رخ کیا کہتا ہے فواد صاحب؟ آپ کا جو تجربہ ہے اور آپ کی اپنا جو ڈائریکٹ ایکسس ہے بہت ساری جگہوں پر، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ سمپل بات ہے کہ یہ تو جب تک پریشر نہیں ہوگا، چاہے وہ انٹرنیشنل پریشر ہو یا لوکل پریشر ہو، یہ معاملہ یہاں سے آگے تو نہیں بڑھیں گے. بنا دباؤ کے سمپل بات ہے، جی دیکھنا یہی ہے کہ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ پریشر کب اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی اور راستہ نہیں بچے. دباؤ کا انتظار ہے. اچھا مجھے جاتے جاتے یہ بھی بتائیے کہ عمران خان سے جو ملاقات ہوئی، کیا ان کی سپرٹس کیسی ہیں؟ کیونکہ اس کے حوالے سے بھی ہم مختلف خبریں سنتے رہتے ہیں. یہ سپرٹس عمران خان کی تو ہائی رہتی ہیں، پرسکون ہے، وہ جیل کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے بالکل، مطلب ہے گھر جیسا لگنے لگا ہے جیل انہیں. کبھی آپ کو ملیں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ
جیل میں ہے یا زمان پاک میں. وہ بہت اس پہ آئی وڈ سے کہ ان کی فزیکلی تو ایکچولی وہ 60-62 کے سے زیادہ عمر کے نہیں لگتے ہیں بالکل. ہی از سپر فٹ ماشاء اللہ. اور سیم از ان کی جو ہے وہ مینٹلی وہ بھی سپر فٹ. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ بالکل بڑی کام کی بات کی کہ جی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بیرون ملک سے دباؤ آئے یا اندرون ملک جو ہے پریشر کوکر اتنا زیادہ ہو جائے, اس کا دباؤ اتنا ہو جائے کہ آپ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں. جو اصل اچھے سیاستدان ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ چیزوں کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ انتظار نہیں کرتے کہ مطلب ہے ایشو کھڑا ہو جائے پہاڑ کی طرح آپ کے سامنے, اس سے پہلے اس کا حل نکال لیتے ہیں. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے ایک اور تنازع پہ. دریائے سندھ سے 6 مزید نہریں, اور اس پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ سے تعلق رکھنے والی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, قوم پرست جماعتیں ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہے سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں. کیوں, کس لیے, بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. چولستان کی بنجر زمین کو سرسبز بنانے کے لیے دریائے سندھ سے 6 نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ جو ہے گمبھیر تنازع کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. سندھ کی قوم پرست سیاسی اور مذہبی جماعتیں پہلے سے ہی اس منصوبے کے خلاف سڑکوں پر جو ہیں احتجاج کر رہی ہیں, لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ان کے پلڑے میں اپنا وزن جو ہے ڈال دیا ہے. پارلیمان سے لے کر صوبہ سندھ کے مختلف فورمز تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اس مسئلے پر جو ہے آواز بلند کرتے نظر آ رہے ہیں. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ جی نقاد الزام لگا رہے ہیں کہ جی صدر آصف علی زرداری کے زیر صدارت ہونے والے ایک اجلاس میں ہی اس متنازع منصوبے کی منظوری دی گئی تھی, لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی اس کی تردید کر رہی ہے اور نئی نہروں کے خلاف بیانیہ بنانے میں پیش ہے. 14 مئی کو صدر زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ نے راولپنڈی میں گرین پاکستان منصوبے کا جائزہ لیا تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بریفنگ کے دوران کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. مخالفین کی طرف سے یہ ایک بالکل جائز سوال بنتا ہے کہ جی نئی نہروں کے لیے پانی جو ہے وہ کہاں سے آئے گا. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا سینٹ میں دیا گیا بیان کہ جی پنجاب اپنے ہی منظور شدہ حصے کا پانی ان نہروں کے لیے استعمال کرے گا. نہروں کے مخالفین کی جو تسلی ہے اس کے لیے ناکافی ہے, کیونکہ پانی کی تقسیم کے معاملے میں صوبوں میں بہت زیادہ بد-اعتمادی ہے. بدقسمتی سے نون لیگ اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے بجائے حزب روایت جو ہے اسے بلڈوز کرنا چاہ رہی ہے, جس کی مخالفت اب اس کی سب سے اہم اتحادی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. یہ منصوبہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے قائم اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت شروع کیا گیا. گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت مجموعی طور پہ 48 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو جو ہے کوپریٹ فارمنگ کے لیے استعمال کیا جانا ہے. ان بنجر علاقوں میں پانی پہنچانے کے لیے دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو بھی چکا ہے. کوپریٹ فارمنگ کے تحت بڑے کاروباری اداروں کو زرعی مصنوعات کی پیداوار میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کم رقبے پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے زرعی پیداوار حاصل کی جا سکے. کاغذ پر یہ منصوبہ مروب کرنے والا ہے یقیناً, لیکن منصوبے پر اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جی پہلے ہی جو ہے پانی کی تقسیم کے 1991 کے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اب یہ نئی نہریں جو ہے سندھ میں پانی کے بحران کو شدید تر کر دیں گی. پاکستان کی زرعی پیداوار میں کلیدی کردار ادا کرنے والے سندھ کی جو ہری بھری زمینیں ہیں وہ جو ہے بنجر ہو جائیں گی. کیا یہ خدشات درست ہیں؟ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز لطیف پلیجو صاحب, دانشور ہیں, استاد ہیں اور قومی عوامی تحریک کے سربراہ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب پلیجو صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما محترم عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ جی پنجاب جو ہے اپنے حصے کا جو ہے وہ پانی دے گا ان 6 نہروں میں, تو اس پہ کسی کو اعتراض کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا دوسرے ہمارے پی ایم ایل این کے لیڈر صاحبان, وہ کیا وہی زبان تو نہیں استعمال کر رہے جو ضیاء الحق صاحب یا مشرف صاحب یا عامر استعمال کرتے ہیں کہ کوئی فکر نہیں کریں بس سب خیر ہو جائے گا. اور یہ جو سب خیر ہونے کی بات ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, ڈونٹ وری, اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں, پورا پاکستان بھگت رہا ہے. اس لیے یہ بات عرفان صدیقی صاحب نے پہلے پڑھا ہے, ان کو پتا ہے, انہوں نے ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں, انہوں نے CDWP کے, انہوں نے ایکنک کے اور انہوں نے CCI کے اور ارسا کے پیپرز اور ڈاکیومنٹس پڑھے ہیں, یا انہوں نے ہوا میں تیر چلایا ہے. بات یہ ہے عامر صاحب کہ کوئی چیز ہوتی ہے نا, ماں بھی دیگچی میں جتنا کھانا ہوتا ہے اس لحاظ سے پروستی ہے, پلیٹس میں رکھتی ہے, بچوں کو دیتی ہے. ماں کبھی یہ نہیں کرتی کہ دیگچی خالی ہو اور سب کو کہے کہ آ کے بیٹھ جاؤ دسترخوان پر, اپنی اپنی پلیٹیں اور چمچ لے کے آؤ, تھوڑی دیر میں کھانا لگنے والا ہے. تو یہ تو دیگچی ہے, وہ ہے انڈس ریور سسٹم. اس انڈس ریور سسٹم میں پانی ہے نہیں. 1991 کا اکارڈ جو سندھ کے لوگوں پر زبردستی مسلط کیا گیا, آخر میں اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے, اور اس 1991 کے اکارڈ کے مطابق بھی پانی نہیں ملتا سندھ کو. اور سندھ میں آپ کو بتاؤں
کہ 1975 سے सन 2000 तक 25 सालों में सालाना 40 मिलियन एकड़ फीट पानी MAF पानी जाता था बिलो कोटरी बैराज, और अब 2000 के बाद से 2024-25 तक 25 सालों में अब वो घटकर 14 मिलियन एकड़ फीट यानी 14 MAF हो चुका है। यानी 26 MAF पानी सिंध के दरिया के सिस्टम से जा चुका कोटरी बैराज तक पहुंचते पहुंचते। पानी है नहीं, और इरफान सिद्दीकी साहब और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और ये तमाम टीमें बता रही हैं कि पानी बहुत है और हम अपने हिस्से का, अपने हिस्से का पानी कहाँ है? पाकिस्तान में पानी नहीं है, एग्जिस्टिंग क्रॉप्स के लिए नहीं है, जो आबाद जमीनें पहले से सैकड़ों सालों से उनके लिए पानी नहीं है। ये पानी कोई आसमानी चीज तो नहीं है ना कि दुआ मांगेंगे और आके हमें मिल जाएगा। ये सब हवाई बातें हैं, ये सब लोगों को डिट्रैक्ट करने की बातें हैं और लोगों को जहालत के। ये समझाइए कि 1991 का जो पानी का जो कि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, तो आपके बकौल उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये जो इस पानी को जो तकसीम करना चाह रहे हैं नई नहरों के अंदर, ये कहाँ से मतलब है? क्या उसी मुआहदे के तहत ये करेंगे या कोई और इसके ऊपर डील हो चुकी है? क्या हुआ है, क्या लिखत पढ़त हुई है? अब आमिर साहब आपको थोड़ा सा मैं पस मंजर बताऊं जी, कि एक ब्यास का पानी, 5 दरिया है ना, पंजाब 5 दरिया, ब्यास का पानी हमारे पास है नहीं, वो भारत को चला गया वर्ल्ड बैंक के मुआहदे से। जी हाँ, 1960 में सतलज के इंडस वाटर ट्रीटी में सतलज का पानी हमने बेच दिया भारत को। अब फकत वो तब आता है जब फ्लड्स में वो मजीद पानी छोड़ना चाहें। अब बाकी बची रावी, झेलम और चनाब, उनको कनेक्ट करने के लिए इंडस से एक तौसा पंजनत और दूसरा चश्मा झेलम लिंक कैनाल बनाए गए, और उन दोनों लिंक कैनाल्स के लिए कहा गया कि वो फकत फ्लड्स की सीजन में जब इजाफी पानी होगा उसको बहाया जाएगा, मगर फिर उसको बहाया जाना मुस्तकिल बुनियाद पे करार दे दिया गया। उसके बाद 1991 अकार्ड के बाद जब इरसा बनी तो ये समझाया गया कि भाई जो कहते हैं ना, जिस तरह आमिर कहते हैं कि भाई सब अब ठीक हो जाएगा, तो इरसा बनने के बाद सिंध के पानी पर डाका पड़ता रहा, फिर उन्होंने थल कैनाल तश्कील दिया। अब ये जो 6 कैनाल हैं, ग्रेटर थल, रैणी, कच्छी, राइट बैंक चश्मा और कच्छी कैनाल, ये तमाम कैनाल, हम इसमें कोई तफरीक थोड़ी कर रहे हैं कि पंजाब के कैनाल नहीं होने चाहिए या सिंध के। हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, आप सब हैं, पाकिस्तान में हमारा हिस्सा है, हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, 25 करोड़ लोग। तो हम कह रहे हैं कि वो 6 के 6 कैनाल इंडस रिवर सिस्टम के इजाफी पानी के मिथ पे बनाए जा रहे हैं। पानी इजाफी है नहीं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब आप एक जमीन आबाद करेंगे चोलिस्तान में, बहावल नगर और बहावलपुर के इलाकों में, या रहीम यार खान में, या किसी भी इलाके में, और आप कहेंगे कि इसमें, पिछले दिनों उन्होंने बात करते हुए कहा कि अंडरग्राउंड वाटर लिया जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर है नहीं, डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा ही नहीं गया कि अंडरग्राउंड वाटर, डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि पानी यहाँ से आएगा। तो अब सिस्टम से जब पानी आएगा और फ्लड मिलेंगे, तो फ्लड तो आते हैं 5-10 साल में एक बार। आप क्या समझते हैं, आप और हम जैसे पढ़े लिखे लोग क्या ये समझते हैं कि लाखों एकड़ जमीन आबाद करके फिर 5 साल फ्लड नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये भले बंजर हो जाए, रेगिस्तान और सहरा हो जाए, 5 साल के बाद जब फ्लड आएगा तब हम जमीनों को आबाद करेंगे? ये मुझे समझाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस इशू को उन्होंने सेनेट में भी उठाया, मुख्तलिफ और फोरम्स पे उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी सदर जरदारी साहब ने उस मीटिंग को प्रिजाइड किया था कि जिसमें इस बारे में फैसला हुआ था। तो क्या पीपल्स पार्टी के, क्या आप इस मामले पे किरदार देख रहे हैं इस अहम इशू के हवाले से, सिंध के जिसमें मफाद है, पूरे मुल्क का मफाद है? जी, सिंधी में एक कहते हैं कि साधुन सन्मुख पेंचन सापूरा, यानी साधुओं के साथ भी हैं और पेंचों के साथ भी हैं। तो जरदारी साहब जो आता है किसी घर में कूदने के लिए, उसको कहते हैं कूद जाओ, और घर वालों को कहते हैं कि होशियार हो जाओ, वो कूदने वाला है। तो भाई मेरे, जरदारी साहब ने जुलाई में 2024 में ऐवान सदर में बुलवाकर इस प्रोजेक्ट के आगाज का, नुक्ते आगाज की शुरुआत की है, और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने वैसे ही किया है जैसे 10 साल के बाद सेंसस होना था। उन्होंने पहले ही CCI को लिखकर सेंसस करवा दिया, फिर बाद में कहा कि सेंसस में सिंध की आदमशुमारी कम हो गई है। खुद ही करते हैं और खुद ही फिर चीखे भी मारते हैं। हायर सतह पे वो कबूल करते हैं, स्ट्रेटेजिक जगहों पर उसकी हिमायत करते हैं, और आवाम को दिखाने के लिए, फेस सेविंग के लिए नीचे आके कहते हैं कि 1-2 लोगों को उन्होंने रखा हुआ है MNAs, MPs, सेनेटर्स, वो शोर-बोर करेंगे। जरदारी साहब ऊपर तसल्ली दे देते हैं कि मैं आपके साथ हूं, इनको थोड़ा फेस सेविंग के लिए थोड़ा सा शोर-गुल करने देना। नहीं, उसमें जैसे शेरी रहमान साहिबा ने कल सेनेट में उठाया, उससे पहले मैं निसार खोड़ो साहब, रज़ा रब्बानी साहब, कई नाम हैं अहम
پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑا اعداد و شمار کے ساتھ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ نہریں جو ہیں مطلب ہے کتنی نقصان دہ یا مطلب ہے یہ چل نہیں سکتا یہ معاملہ اس طرح سے، اور وہ 91 کے ایکارڈ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں عامر صاحب، پنجاب اور کے پی کے درمیان یا سندھ اور پنجاب کے درمیان کوئی صوبہ ایک بڑی دیوار اٹھا دے اور اس پہ گیٹ لگا دے، کے پی کے اور سندھ کے پنجاب کے بارڈر پہ، یا سندھ اور پنجاب کے، یا بلوچستان اور کے پی کے بارڈر پہ، اور پھر جب پاکستان کے وفاق کے لوگ پوچھیں کہ بھئی یہ دونوں صوبے ایک ہی ملک کا حصہ ہیں، دیوار کیوں کھڑی کر رہے ہیں، گیٹ کیوں لگا رہے ہیں، تو وہ کہیں ہمارا انٹینشن کچھ نہیں ہے، یہ دروازے کھلے رہیں گے، ہم نے تو ایسے ہی اپنے تحفظ کے لیے لگا دیا گیا ہے، وقت ضرورت اگر پڑی تو پھر دیکھیں گے، ورنہ تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ بھائی جب آپ کے پاس سسٹم میں پانی نہیں ہے تو لوگ سوال پوچھیں گے نا انٹینشن پہ کہ دو صوبوں کے درمیان دیوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ سوال انٹینشن پر ہے کہ پانی جب ہے نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب پانی ہوگا تو دیکھا جائے گا، آپ بلینس آف روپیز خرچ کروائیں گے اس امید پہ کہ پانی جب ہوگا۔ لیکن نہروں پہ تو کام شروع ہو گیا، جو میں کہہ رہا ہوں، اب آپ سمجھیں اس کو عامر صاحب، آپ انتہائی قابل ہمارے اینکر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ زرداری صاحب اس پہ کام کروا رہے ہیں خود اپنی مرضی سے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان، ہمارے بھتیجے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، ہماری بہن کے فرزند ہیں بے نظیر صاحبہ کے، ان کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ایکسچینج میں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ورکرز ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ دیئر چینس، تو زرداری صاحب ہیز نتھنگ ٹو لوز بٹ سندھ، تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے ریسورسز ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی لے لیں ہم سے ایکسچینج میں، فقط ہمیں وزارت عظمیٰ دیں۔ زرداری صاحب دوسرے معاملات پر تو بہت احتجاج کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی گرفتاری ہوئی یا کوئی فائل کھلا تو زرداری صاحب کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن مجھے خطہ کلامی کرنے تھے، پیپلز پارٹی تو بڑا وہ اس بات کو کانٹیسٹ کرتی ہے کہ جی جو ہمارے قوم پرست ہیں سندھ، ان کی لوگوں میں مطلب ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ان کی تنقید جو ہوتی ہے مطلب اس کو کوئی سنتا نہیں ہے، اور اس کا وہ ثابت کرتے ہیں کہ الیکشن کا نتیجہ کہ اگر وہ سندھ کی خدمت نہیں کر رہے تو پھر کیسے ووٹ مل رہے ہیں ان کو۔ جی دیکھیں، سپوز کرتے ہیں کہ آپ کی بات یا پیپلز پارٹی کی صحیح ہے کہ بھائی سندھ کے لوگ ہمیں تو آپ کو اور پروگریسو لوگوں کو، قوم پرستوں کو، قوم دوستوں کو نہیں پوچھتے، تو پھر کیا ان کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک شخص بغیر تنخواہ کے چوکیداری کر رہا ہے، اس کو آپ یہ دے بھی رہے ہیں، اس کو تانے بھی دے رہے ہیں کہ تم کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، تم چوکیداری کر رہے ہو اپنے وطن کو، اپنے صوبے کی، اور دوسرے جس کو تنخواہ ملتی ہے وہ اس کی چوری اور ڈاکوں میں شامل ہے، اس کی تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ کینال بن گئے تو ایک طرف سندھ ریگستان اور بنجر بن جائے گا، دوسری طرف سجاول، بدین، ٹھٹا اور دوسرے اضلاع کو سمندر نگل جائے گا، سمندر اوپر چڑھتا ہوا آ رہا ہے نتیجے میں، اور کراچی جو ہمارا کیپٹل ہے، اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا، تمام پاکستانیوں کی نظریں ہیں اس کی اکنامک گروتھ میں، اس کراچی کو پانی کہاں سے آتا ہے؟ کوٹری بیراج سے، کلری بگاڑ فیڈر سے، اور کینجھر اور حالجی لیک سے۔ جب پانی پینے کا نہیں ہوگا تو کراچی، حیدرآباد، سکر میں لوگ پیاس سے مریں گے، سندھ صحرا بن جائے گا۔ اس کا احساس زرداری صاحب کو بھی نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کو بھی نہیں ہے۔ مختصراً اگر مجھے بتائیں کہ اب کیا لاہ عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی کو قائل کریں گے کہ آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے؟ وہ حکومت کا بڑا اہم حصہ ہے، اگر وہ پل بیک کر لے، اپنی سپورٹ نکال لے تو اتنا مسئلہ نہیں رہے گا پھر؟ نہیں، حکومت اس معاملے پہ تھوڑی نکالے گی، وہ فقط گدڑ بھتکیا دے گی۔ انڈس کیمپ کے ریور سسٹم کے تحفظ کے لیے پیپلز پارٹی کوئی عملی کام نہیں کرے گی۔ کر لینا، کہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، دیکھیں کیسے کینال بنتے ہیں، کہیں کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں، کہیں ہم پارلیمنٹ میں اعتراض کر رہے ہیں، کہیں کہ ہم صرف تقاریر نہیں کریں گے، ہم سپورٹ واپس لے لیں گے، نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم انڈس ریور تحفظ کی موومنٹ بنا کر نکلے ہوئے ہیں، میرپور خاص، بدین، ٹھٹا، تمام اضلاع، عمرکوٹ میں جا رہے ہیں، کل پرسوں میں پھر جا رہا ہوں کراچی میں، سچل میں، پھر ہم جا رہے ہیں میرپور خاص، پیدل مارچ کر رہے ہیں نوکوٹ سے میرپور خاص۔ یعنی کہ آپ لوگ جد و جہد میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ پلیجو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آپ نے سنے، دکھ سنے، یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ کی پبلک سروس جو ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں، وہاں پر اساتذہ جو ہیں ہڑتال پر ہیں۔ کیوں ہے؟ ان کو اس بات پہ اختلاف ہے کہ جی بیوروکریٹس کو جو ہے وائس چانسلر لگایا جائے گا۔ حکومت سندھ کا یہ جو فیصلہ ہے اس پہ بہت سارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، سب کے سب جو ہیں پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں اور سوال بھی کریں۔ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ صوبہ سندھ کی 17 سرکاری جامعات میں گزشتہ 5 روز سے درس و تدریس کا عمل رکا ہوا ہے۔ اساتذہ کرام کی ہڑتال کی وجہ حکومت سندھ کا وہ متنازع فیصلہ ہے جس کے تحت بیوروکریٹس کو ان جامعات کا وائس چانسلر لگایا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی پی ایچ ڈیز اور پروفیسرز کی جگہ افسر شاہی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بطور وائس چانسلر اس لیے جگہ بنائی جا رہی ہے کہ چند منظور نظر افراد کو یہاں پر بھی نوازنا ہے۔ اساتذہ کیوں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں ڈاکٹر اختیار گھمرو صاحب،
صدر آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن سندھ۔ جو پرانا قانون ہے یونیورسٹیز کا جو 18 میں فائنل ہوا تھا، امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو پروفیسر ہے، 15 سال کا اس کا یونیورسٹی کا تجربہ ہے، 15 ریسرچ پیپرز ہیں، پی ایچ ڈی ہے، تو وہی جو ہے وہ وائس چانسلر کے لیے تقرر کے لیے اہل ہے۔ تو ابھی سندھ گورنمنٹ کو پتہ نہیں، جو خاص کر جو باتیں سنی جا رہی ہیں کہ کوئی ان کے فیورائٹس بندے ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں، یا کوئی ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اور یونیورسٹیز کو ویسے بھی وہ یونیورسٹیز ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں تو ہیں۔ وائس چانسلرز، موسٹ آف دی وائس چانسلرز دے آر ویری اوبیڈینٹ ٹو دیم، کیونکہ وہ مقرر وائس چانسلر کو وہی کرتے ہیں۔ 15 سے 17 یونیورسٹیز ہیں جس میں یہ احتجاج جاری ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ اس ملک کا جو صورتحال ہے، کیا وہ یونیورسٹی اساتذہ کی وجہ سے ہے یا ان وائس چانسلر کی وجہ سے ہے؟ کیا ملک واقعی ان بیوروکریٹس نے بہتر چلایا ہے، یا کوئی اور ماڈل ضلع یا کوئی ڈپارٹمنٹ بتائیں جو بہتر یہ چلا رہے ہیں کہ اب یونیورسٹیز نہیں چل رہی، ان کو یہ بیوروکریٹس چلائیں؟ ہمارے حکمران جو ہیں وہاں پر بھی تنازع پیدا کرنے میں ملکہ رکھتے ہیں جہاں اصولی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بیوروکریٹس کو اعلیٰ تعلیمی اداروں کی قیمت پر کیوں جو ہے وہ نواز رہے ہیں، ایک سوال ہے۔ اس سے کیا جو ہے معیاری تعلیم کیسے بلند ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور گھومرو صاحب کا یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ جی بیوروکریٹس نے کیا اپنے محکموں کو بہترین طریقے سے چلایا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے، بالکل نہیں۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔